کم خود کم اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جگہ کسی شخص کی وجہ سے ایک اپنے اندر ویلیو پیدا کرتی ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خود کم جو ہے وہ بی بی معصومہ کی ولادت سے پہلے سے اس کی امپورٹنس کو جو ہے وہ ائمہ نے روایات میں بیان کیا ہے۔ ایک روایت کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتا ہے، کہا کہ جب کوئی سرگرداں ہوگا، پریشان ہوگا ہمارا چاہنے والا، تو وہ کم میں جا کر امنیت کو حاصل کر سکتا ہے، سیکیورٹی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب لوگ پریشان ہوں گے کہ اپنے اور اپنے بچوں کے عقائد کو کہاں پر جو ہے وہ حفاظت رکھے، تو انہیں چاہیے کہ وہ کم چلے جائیں۔ کم کے اندر دین، اعتقاد ان کے لیے مشکلات کا باعث نہیں بنے گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیا سے مور دین 100 کنٹریز کے لوگ جو ہیں وہ کم میں آتے ہیں اور مکتب اہل بیت سے آ کر جڑتے ہیں، اور وہ تعلیمات کا سلسلہ سارا جاری ہے۔ اب ظاہر ہے یہ روایات جو ہیں وہ بی بی کی ولادت سے پہلے ہیں، حتیٰ وہ روایت کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بی بی کی شان میں بھی بیان کی کہ ہمارے خاندان میں یعنی ہماری اولاد میں سے ایک بیٹی پیدا ہوگی جو کم میں دفن ہوگی۔ ابھی ظاہر ہے امام موسیٰ کاظم کی شادی ہوگی، اس کے بعد اولاد ہوگی، اس سے پہلے سے وہ ولادت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوگی جو کم میں دفن ہوگی، اور جو اس کی زیارت کرے گا معرفت کے ساتھ، جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ خب یہ جنت واجب ہونا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح روایت جو ہے وہ اور کہاں سے؟ امام رضا علیہ السلام سے۔ امام رضا خود فرماتے ہیں کہ جس نے کم میں یعنی جو ہے وہ معصومہ کی زیارت کی، یعنی میری بہن کی زیارت کی، گویا اس نے میری زیارت کی۔ خب یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی کسی امام زادے کے لیے، امام کی اولادیں بہت ساری ہیں، تقریباً کم کے اندر 400 امام زادے دفن ہیں، 400 کم کے اندر، خالی صرف کم کے اندر، باقی ایران میں الگ ہیں، عراق میں الگ ہیں، سیریا میں الگ ہیں، صرف کم میں 400 امام زادے ہیں۔ اور ہر امام زادہ یعنی جو ائمہ کی اولاد میں سے ہیں، کوئی فرسٹ اولاد ہیں، کوئی اولاد کی اولادیں اس طرح ہیں۔ کسی امام زادے کے لیے بہت امام زادے بہت سارے ہیں، سب کا مقام ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام خود ظاہر امام کی اولاد ہیں، ان کا مرتبہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ بھی ظاہر امام کی اولاد ہے، معصومین میں سے نہیں ہے، لیکن ان کا ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایران کی طرف جائیں تو شاہ عبد العظیم جو ہیں خود وہ 2 واسطوں کے بعد سے جو ہے وہ امام حسن کی اولاد میں سے، مگر ان کا ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح حضرت معصومہ کم کہ خود امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، اور امام کی پھپھی ہیں، یعنی تینوں طرف سے امامت نے کور کیا ہوا ہے۔ اور وہ جو مرتبہ ہے، یعنی جب امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی کمن زارنی، یعنی اس نے گویا میری زیارت کی۔ یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ادھر زیارت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے کہ امام جواد یعنی امام تقی سے بھی ہے اپنی پھوپھی کے لیے کہ جنہوں نے میری پھوپھی کی زیارت کی جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا پاز دے کر آپ کو کہ جنت کیسے واجب ہو جاتی ہے، یہ انسان جنت میں کیسے جاتا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے زندگی میں عمل صالح انجام دیتا ہے۔ عمل صالح کیسے؟ یعنی صحیح عمل، نیک عمل، یعنی جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حلال چیز کا عمل کرتے ہیں۔ یہ عمل آپ کیسے کرتے ہیں؟ ارادہ آپ کا اندر سے ڈرائیو کرتا ہے، یعنی روح آپ کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی نیت اور ارادے کو ڈرائیو کرتی ہے۔ جب آپ کا ارادہ بڑھتا ہے تو پھر یہ ارادہ آپ کے عمل کے اندر نظر آتا ہے۔ یعنی گویا کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے ایسے نہیں ہے کہ مثلا آپ نے اٹھے اور آپ نے کوئی کام کر دیا، ہاں، آگاہی کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ آپ کے اندر سے یہ بات کو القاء ہوتا ہے کہ مجھے نیکی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر رستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، یہ کسی کو چوٹ لگے گی نہیں لگے گی۔ خوب اندر ایک ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کو اٹھاؤ، ہٹا دو، ہو سکتا ہے کسی کا پاؤں لگ جائے۔ خوب یہ ایک پروسیجر ہے پورا۔ جب یہ پروسیجر ہوتا ہے، پھر جب یہ ظہور کرتا ہے، یعنی گویا روح پاک ہو، ارادہ قوی ہو، پھر عمل انجام دیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عمل صالح ہے، آپ نے نیک عمل انجام دیا۔ اب جب یہ آپ عمل انجام دیتے ہیں، پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ جب وہ آپ کا عمل صالح ہو گیا، ایکسیپٹ ہو گیا، اب آپ اس پروسیجر کو رکھیں اپنے ذہن میں۔
یہاں روایت کو دیکھیں کہ جس نے زیارت کی بی بی معصومہ کی، جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کون سا عمل ہے؟ یعنی یہ آپ کا میرا عمل نہیں، ہم نے تو صرف زیارت کی ہے۔ یعنی گویا وہ روح اتنی باکمال ہے کہ جتنے بھی لوگ زیارت پہ آئیں گے سب کو جنت میں لے جائیں گی۔ یعنی آپ اس پروسیجر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا پروسیجر کریں، اتنی محنت کریں، پھر بھی پتہ نہیں عمل قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ وہاں صرف زیارت جو ہے وہ انسان کو اس کمال پہ لے جاتی ہے۔ اب یہ کہ انسان بہرحال وہ زیارت معرفت کے ساتھ کرے، زیارت کو بہدف کرے۔ وہاں پر حضرت معصومہ کا جو درجہ ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے عزیزان محترم، اور ہمیں بہرحال دیکھنا ہے کہ ہم زندگی کے اندر جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا واقعاً ہم اول تو خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کم میں ان کی زیارت کریں، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم بی بی معصومہ کے ساتھ، بی بی معصومہ کا ایک لقب جو ہے وہ کریمہ اہل بیت ہے، یعنی کتنا خوبصورت لقب ہے۔ کریمہ اہل بیت کون ہے؟ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام۔ کریمہ اہل بیت یعنی سارے اہل بیت کریم ہیں، لیکن بہرحال کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ یہ جو کریمہ اہل بیت ہیں حضرت معصومہ، یعنی کرم جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یہیں سے لبریز ہو رہا ہے۔ یعنی اب جو جائے گا یا جو توسل کرے گا، کوئی کہیں سے بھی توسل کرے، یہاں سے کرم ہی آئے گا اس کے لیے۔ اب یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم ان کے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں، ہم نے کتنا حضرت معصومہ سے توسل کیا ہے، کتنا ہم نے آج تک بی بی معصومہ کے در پر یا کسی حوالے سے۔ یہاں ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ایک لیڈی ہوتے ہوئے، خاتون ہوتے ہوئے جو بی بی کا کردار ہے وہ بہت زبردست ہے۔ یعنی اسلام کے اندر خاص طور پہ آج کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جتنا نشت ہو رہا ہے حوضے کا، یہ سب بی بی معصومہ کے وجود کی وجہ سے۔ شاید ہم اس کو اس طرح دیکھ نہ پائیں، لیکن جو عرفا ہیں، جو اہل معنی ہے، اہل دل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے، ایک نور ہے جو شاید ہر کسی کو نظر نہیں آتا لیکن فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے ہی آپ کم کے اندر داخل ہوتے ہیں ایک پیس اور ایک سکون آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روایات اس کے لیے اتنی ہیں۔ کم جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کم کی طرف کھلتا ہے۔ کم کی اس لیے جگہ، کم کے لیے روایت ہے کہ جو لاسٹ ٹائم ہوگا، جو آخری زمانہ ہوگا، یعنی ظہور سے پہلے، کم ہی سے سیاہ پرچم بلند ہوں گے کہ جو امام زمانہ کے لیے تیار ہوں گے۔ یعنی اس جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے آج کے دور کے اندر بی بی معصومہ کی پلیس بہت ہائی ہے۔ یعنی وہ اسپرچول تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے دنیا کی، اس حوالے سے جتنے علم ہے، جتنا معارف ہے، ظاہر ہے صدام کے زمانے میں اس نے نجف کے حوضے کو کرس کر دیا، سسٹم کو دبا دیا، علماء کو نکلنا پڑ گیا، جلا وطن کر دیا گیا، شہید صدر کو آپ کے سامنے شہید کر دیا، باقر صدر کو یہ کر دیا، بڑے بڑے لقماؤں کو، آیت اللہ حکیم اور یہ وہ سب، تو حوضہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گیا کم کی طرف۔ اور کم میں بہرحال اسپیس تھا، ریولوشن کے بعد وہاں اور آپشن آ گیا، اور ابھی کم آپ دیکھ لیں گے چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہو، چاہے وہ جرمن ہے، فرینچ ہے، اور پتہ نہیں کتنی لینگویجز ہیں، اس کے اندر قرآن ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، معارف ہے، اہل بیت ہے، اور مختلف ملکوں کے لوگ آ کر، ویسٹ ہو، ایسٹ ہو، ساؤتھ ہو، پوری دنیا کے لوگ آ کر جو ہے وہ اس ایک منبع سے جو ریسورس ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ شہید مطہری سے پوچھا گیا کہ آپ کے بہت سارے ٹیچرز ہیں، استاد شہید مطہری، ان کے بہت سارے ٹیچر تھے، مگر آپ کو علامہ طباطبائی سے بہت محبت ہے۔ وجہ کہا کہ علامہ طباطبائی سے محبت اس لیے ہے کہ میں ان کو دیکھتا تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں پورا دن روزہ رکھتے تھے، جب افطار کا وقت آتا تھا تو کھاتے نہیں تھے پہلے، بلکہ پہلے زری کے پاس جاتے تھے اور بی بی معصومہ کی زری سے بوسہ لے کر افطار کرتے تھے۔ یہ وہ جو ولایت ہے اہل بیت کی، اس کی وجہ سے مجھے علامہ طباطبائی سے بہت زیادہ محبت۔ علامہ طباطبائی آپ جانتے ہیں تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی ہے۔ یہ جتنے بھی شاگرد آج، جن میں سے 2 بڑے شاگرد تو کچھ عرصے میں انتقال کر گئے، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ سب اسٹوڈنٹ تھے جو ہے وہ علامہ طباطبائی کے، اور خود حرم حضرت معصومہ میں
علامہ طباطبائی کی مرقد مبارک حرم حضرت معصومہ کے اندر ہے۔ اب یہ جو ولایت ہے شاید ہم اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں۔ ہمارے ٹیچرز جب ہم حوزے میں گئے تو انہوں نے ہمیں پہلا جو درس دیا وہ کیا تھا کہ کم میں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو کسی کے پاس نہیں جانا، چاہے تمہیں نمک چاہیے ہو، نمک کی کیا پرائس ہوتی ہے؟ سالٹ کی کوئی پرائس نہیں ہے۔ کہا اگر تمہیں سالٹ بھی چاہیے تو بی بی معصومہ کے حرم جانا، پہلے تمہیں یہاں سے ملے گا، باقی سب تمہیں ایکسٹریکٹ ہوگا۔ اب یہ ایک شخصیت کیسے ایسی شخصیت بن گئی کہ زیارت نامہ جو ہم پڑھتے ہیں بی بی کا، وہ زیارت نامہ خود امام معصوم نے تعلیم فرمایا ہے۔ یعنی بہت کم امام زادے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کا زیارت نامہ چھٹے امام نے تعلیم فرمایا ہے، اسی طرح بی بی معصومہ کا زیارت نامہ جو ہے وہ خود امام رضا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ خب یہ آسان نہیں ہے، یہ جائے گا، یہ مقام، یہ پرسنالٹی، تو کیا وجوہات ہیں؟ بہرحال بہت ساری وجوہات ہیں، علماء کرام نے بیان کی۔ میں چند خصوصیات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان سے اور جو ہے وہ قریب کر سکیں۔ عزیزان محترم، بی بی کی 3 کوالٹیز ہیں۔ ہمارے استاد حجت الاسلام ڈاکٹر رفیع فرماتے ہیں کہ 3 کوالٹیز بی بی کی ایسی تھیں جنہوں نے ان کو اتنا انہینس کر دیا۔ پہلی، ولایت کی ایکسیپٹنس۔ ولایت کی ایکسیپٹنس یعنی کیا؟ یعنی مدینہ میں رہتی تھی، امام رضا بھائی تھے لیکن امام تھے، امام کو بلا لیا مامون نے، اب یہ انہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو امام زمانہ، یعنی ان کا امام کون ہے زمانے کا؟ امام رضا ہے، ان کی امامت کے ڈیفینڈ کے لیے اپنے آپ کو آل اوور دا ورلڈ ٹریول کیا اور اس ولایت کے لیے سختیوں کو برداشت کیا۔ ولایت ایکسیپٹنس آپ دیکھیں، یہ ایام ربیع الاول کے جو چل رہے ہیں، یہ ایام اس گھر کے دروازہ جلنے کے ایام ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو مقام ہے وہ یقین اپنی جگہ پر، لیکن بی بی نے اس لیول پہ ہوتے ہوئے کیا کیا؟ اپنے زمانے کے امام یعنی امام علی کے لیے گھر سے باہر نکلی، دروازوں کھٹکھٹائے۔ کیا ہے؟ ولایت کی ایکسیپٹنس، ولایت کے لیے کام۔ حضرت خدیجہ کا کوئی مثال نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ رسول خدا کا اس وقت ڈیفینڈ کیا جب لوگ رسول خدا کو سلام نہیں کرتے تھے، جب لوگ رسول خدا کے اوپر کچروں کو خدا نخواستہ اہانت کرتے تھے، اس وقت غار حرا میں رات کی تاریکیوں میں جا کر رسول کو غذا پرووائڈ کرنا، رسول کا خیال رکھنا، اپنی پوری جائیداد اور دولت کو رسول کے لیے کر دینا۔ کیا؟ ولایت۔ کیوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ فارسی کا مصرع ہے، کربلا کربلا میں ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ کیوں؟ ولایت۔ تو یہ ولایت آج بینگ ایز اے وومن، لیڈی ہوتے ہوئے ہماری مائیں بہنیں، کیا امام زمانہ کی ولایت ہے؟ کیا امام زمانہ کے لیے زندگی گزر رہی ہے؟ کیا امام زمانہ کے لیے کام ہو رہا ہے؟ یقیناً لوگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج میں گیا تھا ڈاؤن ٹاؤن، آپ کے جو لوکلز کے مدرسے ہیں وہاں پر لیڈیز کے ساتھ گیا، دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال امام زمانہ کے لیے کام ہے، چاہے ایک پتھر کیوں نہ اٹھایا جائے، ایک کتاب کیوں نہ دی جائے، ایک بچے کو درود کیوں نہ سکھا دیا جائے، امام زمانہ کے لیے کام ہے یہ۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، ہمارے تو بڑے اچھے لیوشنگ مدرسے میں وہاں دیکھ کر آئے مدرسوں کی حالت اور جو بہرحال ہے، ہمیں چاہیے کہ بہرحال ہم اپنے حساب سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا کریں۔ عزیزان محترم، جو اللہ کی راہ میں دیا جائے گا وہی باقی ہے، جو خود خرچ کیا جائے گا اس کا حساب کتاب ہے۔ ہم کس طرح ولایت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ آج ہم ولایت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری 24 گھنٹوں میں یا پورے 7 days a week، ان میں کتنا ٹائم ہمارے لیے امام زمانہ کے؟ انشاءاللہ عید زہرہ تک آپ کی خدمت میں ہے تو چیزیں جو ہو سکا آپ کی خدمت میں ٹرانسفر کریں گے۔ دوسری چیز جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی انہینس ہوتی ہے وہ ہجرت ہے، مائگریشن ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں کہ جہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے میں یخرج بیت، یہ اپنے گھر سے جو نکلتا ہے الی اللہ، مہاجر الی اللہ، اللہ کی طرف، وہ رسول کی طرف، وہ ہے کہ خدا خود اس کو
اس کا اجر دیتا ہے۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے ہجرت کی اللہ کی خاطر، رسول کی خاطر، امام کی خاطر، اور رستے کے اندر ہرڈلز، پریشانیاں، اور اسی رستے کے اندر ان کے ساتھ ان کے اوپر اٹیک ہوا، وہ صحابہ پہ پہنچی، وہاں سے پھر وہ کم گئیں، 70 ڈیز وہ زندہ رہیں، اور اس کے بعد بہرحال ان کا وفات ہو گئی۔ تیسری چیز جو بی بی معصومہ کی، اور بہرحال وقت بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف ہے، جو ہماری خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ عبودیت یعنی بندگی، جو ہم سب کے لیے، مرد کے لیے بھی، اور حجاب۔ یعنی تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ جب بی بی آئی ہیں کم میں، کسی نے بی بی کے چہرے کو نہیں دیکھا، 17 دن وہ اپنے عبادت میں رہیں، حجرے میں رہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ خب حجاب آج ماڈرن دنیا کے اندر ایک بہت مشکلات بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں۔ حجاب دیکھیں، اصل حجاب حیا کے ساتھ آنکھوں میں پایا جاتا ہے، اصل حجاب یہ ہو سکتا ہے۔ اور حجاب مرد اور خاوت یعنی عورت، لیڈی، دونوں کے لیے، صرف خواتین کے لیے نہیں حجاب کہ آپ بولیں کہ صرف فیمیل کو حجاب، ہاں مرد کو بھی حجاب کرنا ہے۔ مرد کا حجاب اس کی اپنی حیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں گے تو سب مسلم ہوں۔ ابھی آپ یہاں باہر روڈوں میں گھومتے ہیں، ایوری بڈی از ناٹ مسلم، اور ہر کوئی اپنی مرضی کے کپڑے پہنا ہوا ہے، تو اب آپ کیا بولیں گے؟ بھائی وہ پہنا ہوا ہے، مجھے اس سے کیا؟ نہیں، آپ کے اپنے اندر حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ حجاب، پہلا حجاب یہی ہے۔ خب یہ کوالٹی بی بی معصومہ کی تھی جو ہمیں جو ہے وہ بہرحال اپنے اندر کرنی چاہیے۔ بی بی معصومہ کا کردار، اگر ہم اس کردار کو سمجھ نہیں پائے تو علماء کو دیکھیں جو اطراف میں ہیں کہ کہاں پہنچا دیا بی بی نے۔ آیت اللہ مراشی نجفی 70 سال 70 ایئرز پہلے زائر تھے بی بی معصومہ کے۔ ظاہر ہے ابھی تو حرم کھلے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، پہلے حرم نہیں کھلتے تھے، بند ہو جاتے تھے۔ صبح صبح جب دروازہ کھلتا تھا حرم کا، پہلی زیارت کون کرتا تھا؟ آیت اللہ مراشی نجفی۔ وہ کس مقام پہ پہنچا دیا کہ ان کی زیارتیں ائمہ کے ساتھ، وہ خود ان کی زندگی میں بتاتے ہیں جب وہ شروع میں تھے کم کے اندر، تو اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کرنی تھی اور ان کے پاس فائنینشلی نہیں تھا اتنا، تو بی بی کی خدمت میں آئے، اور بی بی کی خدمت میں بڑا اس سے کہ میں کہاں اپنی بیٹی کو دوں، کس طرح میں اپنی بیٹی کی شادی کروں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور تھوڑے سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ سوئے، خواب میں دیکھا کہ حرم کا خادم آیا ہے، اس نے کہا کہ آپ کو بی بی نے بلایا ہے۔ وہ صحن آئینہ جو سب سے بڑا صحن ہے حرم کا، وہاں یہ گئے، دیکھا کہ کچھ خواتین جو خدام ہیں وہ حرم کی صفائی کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہیں رکیے، بی بی خود تشریف لائیں گی۔ اور انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ بی بی تشریف لائیں، کیونکہ خود بھی سید تھے، بی بی کے آگے جھک گئے، اور ظاہر ہے جد کی طرح ان کی ماں کی طرح ان کے آگے جھکے، اور بی بی نے کہا کہ شہاب نام تھا ان کا، شہاب مرشی، شہاب جب سے تم کم آئے ہو ہماری نگاہ تمہارے اوپر ہے، ہم نے کب تمہیں چھوڑا، شرمندہ ہوئے، آنکھ کھل گئی، گریہ کرتے ہوئے بی بی کے حرم میں گئے، بی بی میں معافی چاہتا ہوں، اور تھوڑے دنوں میں بہرحال ان کے حالات بہتر ہو